الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی ہے۔ اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے نبی جی آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو یا محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے عنایت کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر دنیا کے اندر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالی سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کسوٹی پر تولنا پڑے گا۔ اسے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کر رہا ہوں۔ اگر وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور پر اتباع کر رہا ہے، آپ کے طریقے پر چل رہا ہے، آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اللہ تعالی سے بھی محبت کر رہا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ناکامل ہے، کمزور ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری اتباع کرتا ہے اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، نبی کی نافرمانی کی، اس نے در حقیقت اللہ کی نافرمانی کی۔ آج ہم جو ہے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کو چاہنے والے ہیں، نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہے وہ نبی کی اتباع سے بالکل خالی ہیں۔ نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ نبی نے کس بارے میں کون سی سنتیں بتلائی ہیں، کون سا طریقہ بتلایا ہے، لیکن ہم جو ہے اس سب سے بالکل خالی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی نبی کے طریقے پر آ جائے، ہم نبی کے محبوب بن جائیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے نبی کی اتباع کریں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، مکہ کے لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو نہیں مانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانا شروع کر دیا، آپ کو جو ہے آپ پر ظلم کرنا شروع کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہو کر، نا امید ہو کر طائف گئے۔ سوچا کہ مکہ کے لوگ نہیں مان رہے ہیں میری بات کو، طائف کے لوگ مانیں گے، طائف کے لوگ قبول کریں گے، تو اس امید پر آپ طائف گئے۔ طائف پہنچے تو وہاں کے 3 سردار تھے جن کا بہت زیادہ نام تھا، جو بہت زیادہ ان کا نام بڑے عہدے داروں میں شمار ہوتا تھا۔ تو ایک سردار کے پاس گئے، اس سے کہا کہ ایک اللہ کو مان لو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا
کیا اللہ تعالیٰ کو تم ہی رسول بنانے کے لیے ملے تھے؟ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تمہاری جوتی پھٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہیں، تم اس لائق ہو کہ تمہیں رسول بنایا جائے؟ اس کے پاس سے نا امید ہو کر دوسرے سردار کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو اور میں تمہاری نافرمانی کرتا ہوں تو مجھے سزا ملے گی، اور اگر تم اللہ کے رسول نہ ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹوں سے میں بات نہیں کرتا۔ آخرکار تیسرے سردار کے پاس گئے، وہاں پر پہنچے تو اس نے کہا کہ کیا اللہ کو تم ہی رسول بنانے کے لیے ملے تھے؟ اگر اللہ کو رسول ہی بنانا تھا تو مکہ میں اور بھی بہت بڑے بڑے سردار ہیں، بہت اچھے مالدار پیسے والے ہیں، ان میں سے کسی کو سردار بناتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان سرداروں نے ایک تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول نہیں کیا، دوسرے جب آپ مایوس ہو کر کے واپس جانے لگے تو طائف کے اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور ان کو پیچھے لگا کر کے کہ وہ پتھر مارتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے لگے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں اور پیچھے سے یہ اوباش لڑکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں اوباش۔ حضرت زید بن حارثہ کبھی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے پہنچ جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف آتے ہیں، کبھی بائیں طرف آتے ہیں، اس طریقے پر چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ سے پوچھا کہ اے زید، تم ادھر ادھر چکر کیوں لگا رہے ہو؟ کبھی دائیں طرف جاتے ہو، کبھی بائیں طرف جاتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی آگے جاتے ہو۔ تو حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان، کہ یہ اوباش آپ کے پتھر مار رہے ہیں تو میں اپنے سینے پر وہ پتھر لینے کے لیے تیار ہوں کہ میرے نبی کے پتھر نہ لگے، جو پتھر لگے وہ میرے اوپر لگے۔ تو کبھی دیکھتا ہوں سامنے سے پتھر آ رہا ہے تو میں سامنے آ جاتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں بائیں طرف سے پتھر آ رہا ہے تو میں بائیں طرف پہنچ جاتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں دائیں طرف سے پتھر آ رہا ہے تو میں دائیں طرف پہنچ جاتا ہوں۔ یہ ہے نبی سے اصل محبت، کہ نبی کے لیے قربان ہونا، نبی کے لیے اپنی جان کو دینا۔ لیکن پھر بھی ان اوباشوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، آپ کا خون بہنے لگا، آپ کے جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ بس حکم دیجئے، اس طائف کی پہاڑیوں کو ان کے اوپر الٹ دیا جائے گا اور یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے میری جان، اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میں جو ہے بد دعا دینے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں تو کل ان کے بیٹے، ان کے پوتے، ان کے خاندان کے لوگ جو ہے ایمان کو قبول کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ اس قوم کو نجات دیجئے، ہدایت دیجئے، کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں مجھے کہ میری کیا حیثیت ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر درد کہ کس طریقے پر امت کے لوگ جو ہے ایمان قبول کرنے والے بن جائیں۔ تو ہمیں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامل بننا ہے، آپ کی پورے طور پر اتباع کرنا ہے۔ اتباع